گہرائی کے ساتھ سوچیں کہ قرآن قوموں کو بلند کرنے کے لیے آیا. آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا میں وہ قوم ہی پست ہے جس کے پاس قرآن ہے؟ قرآن کے ہوتے ہوئے وہ قوم کیوں پست ہے؟ اجمیوں کے لیے تو ہم اجمی اور ہندوستانیوں کے لیے تو بڑا عذر ہے کہ ہم قرآن نہیں سمجھتے ہیں، ہم عربی نہیں جانتے ہیں. صاحب جو لوگ عربی جانتے ہیں، جو عرب ہیں اور جن کا تعلق بھی صبح و شام قرآن سے ہوتا ہے، خوب تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی عالمی سطح پہ، عالمی اسٹیج پر وہ قرآن کو پڑھتے ہوئے قرآن سے فیضیاب کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ قرآن سے پڑھتے ہوئے زمین پر دیگر قوموں کے بالمقابل پست اور ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے ہوئے ان کے قلوب ایمان، معرفت، خشیت سے لبریز کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. تدبر فی القرآن، گہرائی کے ساتھ قرآن کو اپنے تمام تر سیاسی، سماجی، معاشی، قانونی ہر معاملات میں قرآن کو رہبر و رہنما بنائے اور ہر معاملات میں قرآن سے روشنی لیں. یہ تو کہا جاتا ہے کہ جو جاہل لوگ ہیں، جو عربی نہیں جانتے ہیں، وہ چونکہ قرآن کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، قرآن سے فیضیاب نہیں ہو پاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن سوال ہے کہ جو لوگ عربی جانتے ہیں، جو لوگ عالم ہیں، جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو لوگ قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں، جو لوگ قرآن کا سمجھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، قرآن کو عربی سے براہ راست سمجھتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ امت کے جو فتنے ہیں، امت میں جو انتشار اور زوال ہے، امت کی تباہی جو ہے، یہ جاہلوں کے سبب ہے، قرآن نہ پڑھنے والوں کے سبب ہے، یا قرآن پڑھنے والوں کے سبب ہے؟ تدبر فی القرآن کرنے کے بعد اس پہلو پہ غور کیا جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو لوگ پڑھنے والے ہیں وہ بھی بجائے اس کے کہ قرآن کو امام بنائیں، بجائے اس کے کہ قرآن کے ذریعہ امت مسلمہ کے لیے خصوصی طور پہ اور پوری انسانیت کے لیے عمومی طور پر ہدایت اور سربراہی کا فریضہ انجام دیں گے، بجائے اس کے قرآن پڑھ کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، قرآن پڑھ کر آپس میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، آپس میں خلفشار پیدا کر رہے ہیں، امت کو آگے بڑھانے کے بجائے پیچھے بڑھا رہے ہیں، امت کو ہدایت کے لیے مہمیز کرنے کے بجائے غیر ضروری مسائل میں الجھا رہے ہیں. ان سوالات پہ غور کیا جائے اور ان سوالات پہ غور کر کے از سر نو قرآن میں تدبر کیا جائے. کہیں تو قرآن کے فہم میں، کہیں تو قرآن کی جستجو میں، کہیں تو قرآن کے سمجھنے میں، کہیں تو قرآن کے مطابق سوچنے اور چلنے میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے. ان کوتاہیوں کا ادراک کیا جائے. یہ بڑے لوگوں کا کام ہے جو تدبر فی القرآن کر کے اور قرآن کو صحیح معنوں میں اپنا امام بنائے. ایسی امامت کہ جس طرح نماز میں ہم ایک شخص کو جب امام بنا لیتے ہیں تو پوری امامت ہمارے ایک ساتھ سب ایک حیت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایک وحدت قائم ہو جاتی ہے، ایک یگانگت قائم ہو جاتی ہے. ہم جب صحیح معنوں میں قرآن کو امام بنا لیں گے تو پوری امت مسلمہ میں ہی نہیں بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر صحیح طور پہ انسانیت قرآن کو قبول کر لے تو پوری انسانیت میں ایک وحدت، ایک یگانگت، ایک رنگی، ایک محبت قائم ہو جائے. یہ قرآن کا کمال ہے اور یہ قرآن اسی لیے نازل ہوا ہے تاکہ قرآن انسانوں کی رہنمائی کرے، رہبری کرے دنیا کے اور دین کے تمام معاملات میں.